تو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیک نیوز اور اقبال مسجد بیک وقت میں محمد اقبال خان. میں آج موجود ہوں اردو اکیڈمی میں، جہاں پہ میر تقی میر کے اوپر خیر روزہ سیمینار ہونے جا رہا ہے، جس کی افتتاح آج ہوئی ہے. میں بات کرتا ہوں شکیل صاحب آیت سے. آج میر تقی میر کے ہم بھی میر بھی، اس پہ آپ بتائیں. دیکھیے، یہ 3 روزہ پروگرام ہے. میر کا جو 300 سالہ جشن ہے، اس کو اردو اکیڈمی بنا رہی ہے. تو 3 دن تک چلیں گے. اس میں سیمینار بھی ہوں گے ہوگی، بہت سارے پروگرام ہیں. تو میر جو ہے سب سے انڈر اسٹیمیٹڈ شاعر ہے. ان کا جو کلام ہے، اردو کے غزل کا جو پانی اگر میر ہے تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. زیادہ تر لوگ جمال اور غالب کے علاوہ کسی شاعر کو نہیں آتے. تو میر کے بارے میں جو سیمینار ہو رہا ہے، اس سے لوگوں میں جو ہے اویئرنیس آئے گا کہ جانیں گے میر کے بارے میں. جیسے اردو اکیڈمی کے باقی سب پروگرام ہوتے ہیں، اس پروگرام پہ یہ ابھی جانے نہ جانے بولی نہ جانے بات تو سارا جانا. اس پروگرام کی صدارت جناب ایم پی ندیم الحق صاحب نے کیا. کلیدی خطبہ پیش کیے جناب پروفیسر شہاب الدین ثاقب نے. اس سیمینار میں ابو ذر ہاشمی نے میر پہ روشنی ڈالی. IPS جناب ظفر اجمل کدوائی نے کہا میر خدائے سخن اور ناخدائے سخن بھی تھے. IAS شکیل احمد نے 300 سالہ میر پہ کرنے یہ جشن کے لیے اکیڈمی کو مبارکباد پیش کیا. اس موقع پہ روح ادب ایک نمبر کا اجرا بھی کیا گیا اکیڈمی کے جانب سے. آئیے دوستو ہم دیکھتے اس کی تصویری جھلکیاں. اور قواعد بلکہ اس کے انعقاد کے سال کے تعین سے بھی قاصر رہی ہے، اب تک قاصر ہے. محمد علی کا دوسرا نکاح غیر معروف خاندان میں ہوا. یہ سبب بنا کہ میر کے فرزند کے پہلے فرزند حافظ محمد حسن اپنے سوتیلے بھائی میر کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا کرتے. اندر سے وہ پیار نہ ملا جو ایک بچے کی ذہنی پرورش کے لیے لازمی ہوا کرتی ہے. ایسی کا مظاہرہ کیا ہے. یوں کے نام سے تو سبھی واقف ہیں. اس کے علاوہ ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگ جو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اسے اپنی طاقت بنا لیا کرتے ہیں. ان کے تخیل میں حالات کا نہیں بلکہ ان کے لیے انفرادی اکائی اپنے ذات پر مرکوز ہو جائے. علمی حیثیت یا عہدے میں اس سے ایسے لوگوں کو وہ حقیر جانتا ہے. یہی اس کی داخلی شخصیت کا سرمایہ. ہماری تحقیق نے تنقید میں کم توجہ دی ہے. میر کی پوری زندگی اس کیفیت کو سامنے لاتی ہے. کئی نقطے اس کے بیان دلیل ہیں. میر کا خانہ آرزو کے یہاں قیام میر کی حیات کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جنوں سے گزرنے کے بعد میر نے ایسی خودکشی کی اور مشقت اٹھائی. خودکشی انہیں کا استعمال کردہ لفظ ہے. اور مشقت اٹھائی کہ میر کے الفاظ نے موزونان شہر میں مستند ٹھہرے. موجود ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ موجود ہیں جن کے یہاں جو صاحب نظر ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جن کے اندر جو ہے میر سانس لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ظفر اجمل صاحب کس طرح سے میر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا استقبال کیجیے. میں پہلے ہی اعتراف کرتا ہوں کہ جو تمہید نبی صاحب نے باندھی ہے، اس میں میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بول دیا ہے. جب میر کے اس سیمینار کے بارے میں مجھے نبی صاحب نے بولا تو میں نے کہا میں بالکل آؤں گا. ایک طالب علم کی حیثیت سے آؤں گا، سننے آؤں گا، سمجھنے آؤں گا. میر اردو شاعری کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے جو خدائے سخن بھی ہے اور ناخدائے سخن بھی ہے. میر نے اپنے بارے میں ایک شعر بولا تھا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. میر کی شاعری میں جو ہے وہ شروع سے ہی بہت ہی زیادہ محرومیاں ہیں، بہت زیادہ غم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غنائیت بھی ہے، نغمگی بھی ہے، ترنم بھی ہے. اور شاید یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میر ایک بہت بڑے شاعر بنے. ہم آج جس قومی سیمینار میں شریک ہیں وہ محض ایک ادبی رسم نہیں بلکہ ایک فکری اور تہذیبی عمل بھی ہے. اس کا مقصد جہاں میر تقی میر کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، وہیں اس وسیع تر شعور کو تازہ بھی کرنا ہے جو ہماری زبان
ہماری تہذیب اور ہماری شناخت سے جڑا ہوا ہے. ایک غزل ہے بلکہ وہ بھی پڑھ دیں کیونکہ کہ جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے میر بھی ہم بھی. کو لذت کشے آزاد رہے میر بھی ہم بھی، کس شوق سے بیمار رہے میر بھی ہم بھی، ہاتھ آئی نہ ہو زلف کبھی جس کی لپک میں ایک عقدائے دشوار رہے میر بھی ہم بھی، دلی سے بھی کچھ کم تو نہ تھا دل کا اجڑنا ایک مکتب آزاد رہے میر بھی ہم بھی. کہا کہ یہ آواز میں جو بولا، کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے. عنوان دے دیا اس کا میر کی عصری معنویت اور میر شناسی کے مسائل. مجھے یہ عرض کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ مغربی بنگال اردو اکادمی نے اس سے روزہ سیمینار کا موضوع محمد تقی میر کی عصری معنویت بہت غور و فکر کے بعد طے کیا، جو ہمیں بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسی سوال سے کریں کہ میر کے مطالعے کی اب ہمیں کیا ضرورت ہے اور ہمارے عہد میں اس کی کیا معنویت ہے. ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب میر کے تمام نثری اور شعری سرمایہ کے گہرائی سے مطالعے اور مفصل جائزے کے بغیر کچھ آسان نہیں ہے. تاہم مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور مزید بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. امید کا بہت ہی کامیاب رہے گا، اور اس میں جو میر کی جو ادب کے جو میر کے جو غزل ہے، غزل نظم، اس کے دیگر جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا. صرف امیر کے ہی ایک آسان سا شعر بول کر میں یہاں سے رخصت لوں گا آپ سے. وہ تو ہے ہی، میں بھول گیا. آئے صدا کر چلے کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چکے.